قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک کی مہربانی، اللہ پاک کا احسان، اللہ کا کرم کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس مذہب نے آسمانی تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا، ناقابل عمل قرار دے دیا۔ عقیدے کے اعتبار سے تو ہم یہی کہیں گے کہ تورات جو اللہ نے اتاری تھی وہ تورات حق اور سچ ہے، اور زبور جو ہمارے رب نے نازل فرمائی تھی وہ حق اور سچ ہے، اور جو انجیل اللہ نے اتاری تھی عیسیٰ علیہ السلام پر وہ حق اور سچ ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے آسمانی تمام باتوں کو ہم دل سے سچا مانیں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جو مذہب قابل عمل ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے مسلمان ہیں اور مساجد سے اور صحبت دینداروں سے اور علماء کی صحبت اور مشائخ کے پاس آنے جانے سے محروم ہیں اور دور ہیں، ان کا ذہن الگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام، ہم مسلمان ہیں بس صحیح ہے، باقی یہودی وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور عیسائی اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور فلانے لوگ وہ صحیح ہیں، بس ہم بھی صحیح ہیں وہ بھی صحیح ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ یہ بات ابو طالب بھی اس کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کا دین بالکل سچا ہے، میرے بھتیجے کا دین بالکل سچا ہے، لیکن کفریہ تمام عقائد سے بیزاری کا اعلان ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ صرف اس بات پہ ہماری جان نہیں چھوٹے گی کہ اللہ ایک ہے، اس بات پہ جان نہیں چھوٹے گی جب تک جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار جب تک نہیں کرے گا، اگر ان کو بھی مانے گا اور کہے گا کہ اللہ بھی حق ہے، اس میں اور مشرک میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے قل یا ایھا الکافرون کی صورت جب نازل ہوئی، ہمارے نبی اس کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرو، اس لیے اس میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ جیسے اللہ کو ماننا، مذہب کے ساتھ اپنے دل کی وابستگی اور مذہب کے ساتھ جوڑ کا اقرار جیسے یہ ضروری ہے، قل هو اللہ احد میں جس کا بیان ہے، ایسے ہی جتنے بھی غلط مذاہب ہیں اور جن مذاہب کو اللہ نے منسوخ کر دیا ہے، آسمانی مذاہب کو، یا وہ جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں، ان تمام مذاہب سے بیزاری کا اعلان کرنا۔ بیزاری کا مطلب کیا ہے؟ میں کسی کو نہیں مانتا، صرف اسلام کو مانتا ہوں۔ یہ بیزاری کا، میں سب سے بیزار ہوں، جس کی وضاحت قل یا ایھا الکافرون میں ہمارے رب نے کی ہے کہ کافر جب تنگ آ گئے تو ان کے بڑے بڑے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ میں قل یا ایھا الکافرون کا شان نزول آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ یہ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات کریں گے؟ کہ بات یہ کریں گے آپ سے کہ دیکھیں ہماری آپس کی یہ لڑائیاں روز روز کی وہ اچھی نہیں لگتی، ہم آپ کو برا کہیں، آپ ہمیں برا کہیں، ایسا کر لیتے ہیں، سودے بازی کر لیتے ہیں آپس میں۔ وہ سودے بازی کی صورت یہ ہے کہ ایک سال ہم خدا کی عبادت کریں گے جیسے آپ کرتے ہیں، اور ایک سال پھر آپ لوگ ہمارے بتوں کی عبادت کریں گے، تو پھر ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ بالکل ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ پھر ہم سے برداشت نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک اللہ ہے اور بتوں کی بالکل سرے سے نفی کرتے ہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، اوپر سے جواب آیا۔ کیا جواب ہے؟
قل یا ایھا الکافرون، قل آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافروں کی جماعت سن لو، اے کافروں کی جماعت سن لو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، جن جن غیروں کی تم عبادت کرتے ہو میں فی الحال بھی ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں، نہ مستقبل میں کرتا ہوں۔ یہ جو فعل مضارع کا صیغہ ہے ہمارے گرامر کی بات ہے، اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے، مستقبل کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ لا اعبد، دو ترجمے ہوں گے، فی الحال بھی عبادت نہیں کرتا، لا اعبد مستقبل میں بھی عبادت کی امید نہیں رکھنا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، دوبارہ کہا جن کی تم نے ماضی میں عبادت کی اور جو تمہارے بڑے تھے، ولا انا، یہ لا بڑا عجیب ہے، یہ جو لا انا ہے یہاں پر، لا کی 5-6 قسمیں ہیں ہمارے گرامر میں۔ ایک لا وہ لا ہے جو کلمے کا لا ہے، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، اس کی مثال ہماری نحو کی کتابوں میں یہ لکھی جاتی ہے کہ آپ سے کوئی پوچھے یار گھر میں کوئی مرد ہے، میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، بچوں کی بھی نہیں کر رہا، بوڑھوں کے بھی نہیں، بوڑھی عورتوں کی بات نہیں، بچیوں کی بات نہیں، میں آپ سے سوال یہ ہے کہ گھر میں کوئی مرد ہے، تو اب وہ سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے یہ والے لا استعمال کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا رجل فی الدار، بالکل گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ بالکل اور کوئی جو ہے یہ اس لا کا مفہوم ہے، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کے جنس کی نفی کرنا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی جنس سے معبود نہیں ہے دنیا میں جس کی عبادت کی جا سکے، صرف اللہ ہے، وہی عبادت کے حقدار ہے۔ تو یہاں پر یہ والی لا جو قل یا ایھا الکافرون میں لا ہے، یہ وہی لا ہے جو لا نفی جنس ہے، ولا انا عابد ما عبدتم، جن جن غیروں کی تم نے عبادت کی تھی، لا انا، میں بالکل ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ اب لا انا جب میں بھی نہیں کروں گا تو میرے ماننے والے بھی نہیں کریں گے۔ کسی کا ذہن اس طرف نہ آئے بھی حضور نے منع کیا، ہمیں تھوڑی منع کیا، نہیں، جو چیز حضور کی طرف متوجہ ہے وہ چیز ان کے امت کی طرف بھی متوجہ ہے۔ اور پھر کہا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، دوبارہ تکرار کے ساتھ کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں، تم جب تک بتوں کے ساتھ جمے رہو گے، ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے، اس وقت تک تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور آخر جملے نے تو حد کر دی، وہ کیا؟ لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم یہ الگ جملہ ہے اور ولی دین الگ جملہ ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مبارک، جب تک تم اس سے بیزاری کا اعلان نہیں کرو گے تم ہمارے نہیں بن سکتے۔ ولی دین، اور میرے لیے صرف میرا دین، حالانکہ یہ لی کا حق جو ہے ترکیب کے اعتبار سے بات کا ہے اور لکم کا حق ترکیب کے اعتبار سے بات کا ہے، لیکن قرآن پاک میں جو آگے پیچھے الفاظ آئے ہیں یہ فائدے اور نفع سے خالی نہیں ہے۔ جس کے اندر کسی چیز کی پختگی مضبوط ہوتی ہے، ولی دین، میرے لیے صرف میرا دین ہے۔ یہ صرف کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ لی کو مقدم کیا ہے، اس لیے صرف کا ترجمہ ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اسلام کی تکمیل صرف ان لوگوں کو حاصل ہے جو لوگ تمام غیروں سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات بھائیوں کے سامنے جو یہ بات خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اس میں اور پھر کلمہ طیبہ آپ دیکھیں، کلمہ طیبہ آپ دیکھیں، اس کے اندر سب سے پہلے غیروں کی بیزاری کا اعلان ہے۔ میں کسی کو نہیں مانتا، صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ اس لیے انجیل والے، زبور والے، تورات والے
اگر محمد الرسول اللہ کو نہیں مانیں گے تو وہ قرآن پاک کی روح سے کافر ہیں، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ میرا جملہ نہیں ہے، یہ چھٹے پارے کے آخری صفحے سے پچھلا صفحہ آپ دیکھیں، اللہ جل جلالہ اعلان کر رہے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، پکی اور یقینی بات ہے وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، یقینی اور پکی بات ہے، سن لو اے مسلمانوں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک اللہ، پھر نعوذ باللہ دوسرا خدا جبرائیل، پھر نعوذ باللہ تیسرا خدا عیسیٰ علیہ السلام۔ تین فرقے ہیں ان کے اندر، عیسائیوں کے اندر، اور اب پتہ نہیں کتنے بن گئے۔ اور سورہ بینہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد والی سورت آخری پارے میں، اس میں اللہ نے 3 مرتبہ اہل کتاب کو کافر کہا ہے۔ اور حدیث مبارک بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں یہ جملہ آپ کا جلی حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ میرے بارے میں کسی یہودی یا عیسائی کو پتہ چلے کہ ایک پیغمبر آیا ہے اور اس نے قرآن اور حدیث اور نیا دین لے کے آیا ہے، اور وہ اس سننے کے باوجود مجھے نہیں مانتا اور باقی سب چیزوں کو مانتا ہے، تو میرے نہ ماننے کی وجہ سے وہ یہودی اور عیسائی یہودیت اور عیسائیت کے باوجود دوزخ میں جلے گا۔ یہ سب بات میں نے آپ کی خدمت میں کیوں پیش کی ہے؟ یہ صرف ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے کہ اسلام سچ مذہب ہے اور اخیر تک چلے گا، قیامت کے آخری دن تک جو مذہب چلے گا وہ اسلام ہے، اس کو کوئی مذہب منسوخ نہیں کر سکتا۔ وجہ ختم نبوت، نبوت ختم ہو گئی ایک ایسی ذات کے اوپر کہ جن کا رتبہ اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر کسی ذات کو حاصل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ تو ہم سارے کے سارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان ہیں۔ ہاں، کبھی بھی اپنے اسلام مسلمان ہونے پر آپ کے دل میں کمی نہیں آنی چاہیے، اس پر شکر ادا کریں، اور اس شکریہ کے الفاظ اگر کسی نے 3 دفعہ صبح کہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دفعہ یہ شکریہ کے الفاظ کہنے والا کل قیامت کے دن اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کو خوش کر دوں گا۔ ہاں، اور اگر 1 دفعہ کہا صبح اور 1 دفعہ شام کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر! وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرا رب اللہ ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرا مذہب اسلام ہے، میں راضی ہوں اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ رسول ہیں، میرے نبی ہیں، میں اس بات پر خوش ہوں۔ اس لیے یہ مسنون دعاؤں کی کتابیں اس کو چھوڑا نہ کریں، صرف فرض نماز پہ اکتفا نہ کریں، صرف سنت پڑھ کر کے گھروں کو نہ جایا کریں۔ مسلمان اس کے تو کچھ معمولات ہوتے ہیں، اس کی تو تلاوت مقرر ہوتی ہے، اس کے تو جیب میں تسبیح ہوتی ہے، اس کے تو جیب میں مسواک ہوتی ہے، وہ تو مسواک والا وضو کر کے اپنی نماز کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اس کے جیب میں تسبیح ہوتی ہے، یار صبح تسبیحات نہیں ہوئی میری۔ وہ تو مسلمان تو دعا کا عادی ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں مذہب پر جمانے کے لیے ہیں۔ اس وقت کیفیت کیا ہے آپ مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں۔ مذہب پر جمنا صرف فرض نماز کے پڑھنے پر اکتفا نہ کریں۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں ایک جملہ ہے، وہ فرمائے نماز
نماز کیسی پڑھو؟ کہا انتظار والی نماز پڑھو، یعنی تھوڑا سا پہلے آیا کرو مسجد میں، آخری لمحات میں مت آیا کرو، تھوڑا سا بیٹھا کرو مسجد میں۔ اس بیٹھنے کی وجہ سے تم مذہب سے بیزار نہیں ہوگے، اس لیے کہ جب آدمی محفلوں سے دور رہتا ہے دل میں مذہب کی نفرت آتی ہے۔ جب آدمی باہر کے ماحول میں زیادہ رہتا ہے، مسجد کے ماحول میں صرف فرض نماز کے لیے آتا ہے اور نکل آتا ہے، تو یہ آدمی کیا ہے، اس کے دل میں مذہب کی محبت آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا بعض اوقات ایسے ہیں، عجیب جملہ، یہ بھی مولانا ابراہیم صاحب کا جملہ ہے، بعض اوقات ایسے ہیں کہ اللہ جل جلالہ خود چاہتے ہیں بندہ مجھے یاد کرے۔ یہ بات بڑی زبردست بات ہے، یہ اگر آپ تھوڑا سا سوچ لیں اس بات کو۔ بعض اوقات ایسے ہیں کہ اللہ خود چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے، اس کی زبان سے میرا نام نکلے۔ وہ کون سے اوقات ہیں؟ جی فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، عصر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اے آدم کے بیٹے تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لو، میں بیچ کے اوقات کے سارے کام تیرے بنا دوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کیا؟ اے آدم کے بیٹے تو فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جا اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے مجھے یاد کر لو، میں بیچ کے اوقات کے سارے کام تیرے بنا دوں گا۔ تو بعض اوقات ایسے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھے یاد کرے، تو مذہب پر جمنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں۔ اور جو باتیں میں نے عرض کی، میں نے تو آپ کی خدمت پہ بات کی کہ بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے، ادھر ادھر ہوں گے تو پھنسیں گے، اس لیے ہمارے دل کی یہ آواز ہو کہ آسمان سے جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، میں ان سب باتوں کو دل سے سچا مانتا ہوں۔ حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے بس، چاہے تفصیلی علوم میرے پاس نہیں ہے، تفصیلی علوم میرے پاس نہیں ہے، میں تو ایک جاہل جٹ آدمی ہوں، لیکن اتنی بات ضرور میں کروں گا، وہ کیا کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں میں دل سے سب باتوں کو سچا مانتا ہوں، بس اس بات کو لے کر کے اگر اللہ کے پاس گئے اللہ ہمیں بخش دیں گے، اللہ ہمیں بخش دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کا فضل ہے میرے بیان کی پہلی بات کہ ہم مسلمان ہیں، اور انہی مسلمانوں کو یہ حکم ہے جو آپ کی خدمت میں سورہ منافقون کی آیات چل رہی ہے، جس میں اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی فضیلت، جس کی برکت سے آدمی کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے، جس کی برکت سے آدمی بری موت سے بچتا ہے، جس کی برکت سے آدمی حادثات سے بچتا ہے، جس کی برکت سے بلائیں اور بیماریاں صدقہ اور خیرات کو پھلانگ کر کے نہیں آ سکتی، جس کی برکت سے اللہ جل جلالہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، جس کی برکت سے جنت کا قرب ملتا ہے، جس کی برکت سے لوگوں میں محبت آتی ہے، جس کی برکت سے آدمی جب دیتا ہے اللہ کے نام پر اس کی وجہ سے اللہ اس کی صحت بھی اچھی رکھتے ہیں، ورنہ اس مال کی حفاظت کی سوچ میں آدمی آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی، اور پھر عجیب بات آپ سنیں، مال کے اندر یہ خاصیت ہے، جہاں یہ مال ہوگا، یہ بھی عجیب جملہ ہے اور ایک بڑے بزرگ کا جملہ ہے، نام مجھے یاد نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مال کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کشش ہے، یہ آدمی کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو اگر یہ مال دنیا میں ہے تو تمہارا جی چاہے گا یار یہی رہو، بس 200 سال مل جائے، 300 مل جائے، بیماریوں میں مل جائے، کچھ بھی ہو جائے، بس یہی رہنا ہے، بس اس کو دیکھتے رہنا ہے۔ یہ اس مال کی خاصیت ہے کہ اس کو روانہ کر دو اللہ کے پاس۔ جب تم اس مال کو اللہ کے پاس روانہ کرو گے، اب تمہارا دل آخرت کی طرف جائے گا، کیونکہ یہ مال کی کشش ہے، مقناطیسی کشش، یہ اپنی طرف بندے کو کھینچتا ہے۔ جب تم اس کو آخرت کی طرف بھیجو گے، اب تمہارا دل کہاں جائے گا؟ آخرت کی طرف جائے گا۔ اس لیے سخاوت ایک درخت ہے، میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، یہ ہمارے 2-3 جمعے پہلے کا بیان ہے۔ سخاوت ایک درخت ہے، وہ جنت کا درخت ہے، اس کی کچھ شاخیں اللہ نے زمین میں
پھیلائی ہوئی ہیں. جب آدمی سخی ہوتا ہے ہمارے نبی فرماتے ہیں گویا اس نے وہ شاخ سخاوت کے درخت کی پکڑ لی. اب وہ درخت کی شاخ جو جنت کی ہے وہ تو ٹوٹ نہیں سکتی لیکن تمہیں پہنچا کے رہے گی, تم جنت میں پہنچ جاؤ گے. اور بخل کنجوسی یہ دوزخ کے درخت کی شاخ ہے. جو آدمی کنجوس ہوتا ہے گویا اس نے دوزخ کے درخت کی شاخ پکڑ لی اور یہ دوزخ میں پہنچ کر رہے گا. اور آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے, آیت کا ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں, پھر سن لیجئے. فرمایا مسلمانوں جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے, جس دن موت آ گئی نا تو تم کہو گے کہ اب سارا دے دو, تو پھر فرمایا وہ سارا دے نہیں سکو گے. پھر تم کہو گے کہ میں سارا دے دوں اور میں نیک بن جاؤں, یا تھوڑی سی مہلت دے دو میں اپنا مال پیش کر دیتا ہوں. اس پر میں آپ کی خدمت پہ ایک حدیث پیش کروں کہ ایک آدمی بڑا بزنس مین, پورے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا کاروبار, اور جمع کر کے خدا کے پاس پہنچا اور نیکی اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی کے برابر بھی نہیں تھی. اور جب یہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو حدیث کے الفاظ یہ ہے کأنہ بذج. بذج کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ بھیڑ بکریوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں, یہ مزار کے پاس اور ادھر ادھر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ بیچتے ہیں اپنی ماؤں سے الگ کر کے, پھر لوگ خرید کے اس کو فیڈر میں دودھ پلاتے ہیں, شوقین لوگ اس کو خریدتے ہیں. تو یہ بچہ جو دمبے کا, بھیڑ کا چھوٹا بچہ یا بکری کا چھوٹا بچہ جیسے حقیر اور بے بس ہوتا ہے, ایسے ہی یہ پیسے والا بزنس مین, بہت بڑا تاجر, بہت بڑا پیسے والا, یہ خدا کے سامنے یہ پیش ہوگا ایسے ہی حقیر ہوگا. اللہ پاک اس سے پوچھیں گے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا ربی جمعتہ وذخرتہ, اللہ میں نے بہت سارا پیسہ جمع کیا ہے اور مختلف ممالک کے اندر میں نے جو ہے وہ جائیداد بنائی ہے, بس آپ مجھے بھیج دیں ایک دفعہ دوبارہ, میں سارا آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا. ہم نے تو امتحان کے لیے آپ کو بھیجا تھا, امتحان ختم, یہ امتحان ہے وہ ختم, اب تم ہمیں بتاؤ تم نے کیا کیا پیسے کا. دوسری دفعہ پھر جواب یہی ملے گا, تیسری دفعہ پھر پوچھیں گے یہی جواب ملے گا. آپ مجھے مہلت دے دیں, واپس بھیج دیں, میں سارا لے کے آتا ہوں. تو واپسی تو وہاں سے کسی صورت میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا کہ اس کو رزق ملا تھا, اس نے کیا کیا اور کچھ لے کے بھی نہیں آیا, اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ پیسہ اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اور کیا فرمایا, وفات کے وقت میں جب ساری چاروں طرف موت کے نقشے آ گئے, اس وقت میں اگر تم 1 کروڑ روپے بھی دو گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بنسبت اس کے کہ تم صحت کے زمانے میں 1000 روپے دو گے, اس کی حیثیت ہے. سب سے افضل صدقہ ان تنفق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر, تو صحت مند بھی ہے, تیرے اندر بخل کا مادہ بھی ہے, یار پیسے دوں گا تو کم پڑ جائیں گے, اور تجھے غریبی کا اندیشہ بھی ہے, یار اگر یہ دے دیے میں تو غریب ہو جاؤں گا. ان تمام کشمکش والی کیفیت میں صحت کا زمانہ, بخل بھی ستا رہا ہے, غریبی بھی ستا رہی ہے, اس کشمکش والی کیفیت میں تم نے اس مال کو لیا اور دے دیا. فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے. اگر تو ایسے وقت میں خرچ کرے گا کہ بچوں کا, بیویوں کا, ان کا حق لگ گیا, اور پھر تو کہے گا یہ اتنا اتنا فلانے کو دے دو, فرمایا وقد کان لفلان, وہ تو فلانے کا ہو گیا, یعنی وارث کا ہو گیا, وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں. پھر آدمی کا دل دماغ ستاتا ہے اس کو کہ خرچ کرنے سے چیزیں گھٹیں گی. ہمارے رب 2 ٹوک فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیں باہر کی دنیا یہ ہمارے مشاہدے کی دنیا ہے, اور ہمارے رب کا کلام یہ مشاہدہ نہیں ہے, یہ خبر ہے. ایک نظر ہے اور ایک خبر ہے. نظر مشاہدہ, خبر اللہ اور اس کے رسول کی خبر. خبر کیا کہہ رہی ہے,
यमहकुल्लाहु الربا وयुर्बि الصدقات, खबर ये कह रही है अल्लाह सूदी लेन देन को तबाह करते हैं। सूद से पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा, अल्लाह उसको तबाह करते हैं। वयुर्बि सदक़ात, खैर खैरात सदक़ात अतियात को अल्लाह बढ़ा चढ़ा के देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? हमारे आज जुम्मे की पहली हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल जलालुहु तुमसे हलाल माल के तालिब हैं, हलाल माल खर्च किया करो। फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, फ़इन्नल्लाह यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, जैसे तुम किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को कोई चीज हदिये में पेश करते हो और वो सीधे हाथ से बड़े एजाज से तुमसे वो चीज लेकर के अपने सीने से लगाता है, अपने पास रखता है, ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे खैर खैरात को अपने दाएं हाथ से कबूल करके इसको सीने से लगा के रखते हैं अपने पास। फिर उसके बाद अल्लाह तुम्हारी चीजों को तरक्की देते हैं। जैसे तुम्हें जानवरों के शौकीन, जैसे तुम्हें तुम्हारा बछेरा, हदीस में घोड़े का लफ्ज है, घोड़े का बच्चा, या किसी को बकरी अच्छी लगती है, बकरा बकरी उसके बच्चे अच्छे लगते हैं, जैसे उसको पालता है, जैसे तुम में से कोई एक बछेरा घोड़े का बच्चा पालता है, यहां तक के पालते पालते वो खूब जवान घोड़ा बन जाता है, ऐसे ही अल्लाह तुम्हारे खैर खैरात को बढ़ाते रहते हैं और पहाड़ों के बराबर उसको कर देते हैं। और जब तुम खुदा के सामने पेश होंगे तो तुमसे कहा जाएगा ये तुम्हारा वो खैर खैरात है जो हमने कबूल करके इसको पहाड़ों के बराबर करके तुम्हें सवाब दे रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे खैर खैरात को घटाते नहीं है, उतना ही नहीं रहता बल्कि बढ़ जाता है। जैसे मैं एक और हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल मय्यता कल गरीक़िल मुतगव्विस, ये जो मरने वाले लोग हैं जो चले जाते हैं वालिद की सूरत में, वालिदा की सूरत में, और जो है वो मुख्तलिफ किस्म के रिश्तेदारों की सूरत में जब चले, वालिद की सूरत में या दादा की सूरत में या दादी की सूरत में चले जाते हैं, तो क्या फरमाया, इसकी मिसाल ये समझो कि जैसे मरने वाला, जैसे डूबने वाला आदमी समंदर के अंदर जैसे डूब रहा है और उसको तिनके का सहारा चाहिए, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे मरने वाले, इस वक्त लोग मर जाते हैं, भूल जाते हैं। कसम खुदा की, जो पीछे लोग चले गए ख्वाब में नजर आते हैं, ख्वाब में नजर आ गए, क्या हुआ जी? अजी बड़ी तकलीफ में है, आग चारों तरफ जल रही है, बड़ी तकलीफ में है, बहुत बेकरारी और बेचैनी के अंदर है। वजह क्या है? हम अपने मजों के अंदर पड़ गए, हम अपने मजों में पड़ गए, हम अपने बड़ों को भूल गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे डूबने वाला समंदर के अंदर डूबता है, उसको तिनके का सहारा चाहिए, ऐसे ही तुम्हारे ये रिश्तेदार ये ऐसे होते हैं। और फिर इन्नल्लाह, तुम्हारे नेक आमाल अल्लाह उनको कैसे पहुंचाते हैं? कजी अल्लाह उनको पहाड़ों के बराबर कर करके पहुंचाते हैं। तुमने तो पढ़ी है सूरह इखलास 3 दफा, हमारे नबी फरमाते हैं जिसने सूरह इखलास 3 दफा पढ़ी पूरे कुरान का सवाब अल्लाह मुर्दे को पहुंचा देते। और हमारे रब के दरबार में क्या है, वो ऐसा नहीं है कि आपने 10 को बख्शा तो ये 10 को 3-3 सिपारे अल्लाह ने पहुंचा दिए, नहीं। हमारे रब के दरबार में क्या है, 10 के 10 को अल्लाह पूरा कुरान पहुंचाएंगे। इसलिए मेरी पूरे मजमे से दरखास्त है, बात आ गई तो तशकील भी साथ हो जाए, वो क्या कि रोजाना अपने मरने वालों के लिए 1 दफा फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास, इसका मामूल बनाए। हमारे उस्ताद मुहतरम हजरत डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, जब हमारे उस्ताद का इंतकाल हुआ मौलाना अताउर रहमान साहब का, फरमाया मैंने 41 दफा, यानी 41वां बंदा है ये, और मैं रोजाना हर नमाज के बाद
اپنے ان گزرے ہوئے لوگوں کے لیے یہ الگ الگ عمل کر کے پیش کرتا ہوں، اور 41 دفعہ فاتحہ پڑھ کر کے، یعنی ایک ایک کر کے میں سب کے لیے بخشتا ہوں۔ اور فرمایا وفا کا تقاضا تو یہی ہے، آدمی زندگی میں کسی کے ساتھ ہوتا ہے، موت کے بعد بھی وفا کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی وفا کو نبھائے۔ یہ نہیں کہ آنکھوں کے سامنے ابا تھے، ابا کی سب چیزیں لپیٹ لی اور اس کے بعد ابا جناب قبر میں ہیں، ہم حاضری بھی نہیں دیتے۔ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن تو حاضر ہوا کرو، جمعے کے دن تو قبروں پہ جایا کرو اور ان قبروں پہ جا کر کے سلام کیا کرو۔ تو یہ مرنے والے ہمارے منتظر رہتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات، اس کی برکت سے اللہ پیسے کو گھٹاتے نہیں ہیں، اور اس سے ہٹ کر کے جتنی چیزیں ہیں اس سے حرام کی صورت میں وہ چیزیں گھٹتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہم سب نیت کریں، جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں گے، اور اس کی برکت سے اللہ گھٹائیں گے نہیں کوئی چیز، اور اللہ مقدار کو نہیں دیکھتے۔ آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر چکا ہوں، کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا، پورا کھجور بھی نہیں، یوں ٹکڑا دے کر کے آپ نے اگر کسی کو دے دیا، فرمایا ہے کہ اس پر بھی اللہ تمہیں دوزخ سے بچائیں گے۔ تو اپنے مال میں، دیہڑی والا آدمی ہے وہ بھی اپنے مال میں حصہ نکالے، اور تجارت والا آدمی ہے وہ بھی اپنے مال میں سے حصہ نکالے، روز کمانے والا، ہفتے میں کمانے والا، 15 دن میں کمانے والا، مہینے میں کمانے والا، ہر ایک آدمی اپنا ایک ایک مقدار زکوٰۃ کے علاوہ مقرر کرے اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب آدمی کی موت آ جائے گی پھر اس وقت مہلت مانگے گا بھی تو کسی صورت میں مہلت نہیں ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، خدا کو آپ بے خبر مت سمجھو، تمہارے ہر عمل سے خدا اچھی طرح باخبر ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔